ہم سب قرآن مجید کی پوری دعوت اس نقطے پر مرکوز ہے کہ انسانوں کو ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، اخلاقیات کو اپنانا ہے، اور خالق کا بھی حق ہے، مخلوق کا بھی حق ہے۔ اعتراض ایک کیا جاتا ہے کہ خود قرآن مجید نے جس وقت اپنے مخاطبین سے گفتگو کی ہے تو وہاں پر یہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، کہا ہے تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ تو گدھے ہیں جیسے جن پر کوئی چیز لاد دی گئی ہو، کہیں پر کہا ہے کہ بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو جو دعوت قرآن مجید دے رہا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن نے اپنا استدلال پیش کرتے ہوئے اسی اخلاقی معیار کو اپنایا ہے، لوگوں پر ان پر طنز کرنا یا مثال کے طور پہ کسی طرح سے یہ تضحیق کا پہلو کہ بھئی یہ تو جانور ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں، یہ تو جب دین ہم سے گوارا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لب و لہجے میں گفتگو کیوں کی ہے؟ ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم انسان برابر کی سطح پر کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان اور ہمارے مخاطب کے درمیان اصلی رشتہ کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم بھی آدم و حوا کی اولاد ہیں، وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے۔ ہمارا علم بھی محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک سچے طالب علم کے طور پر کسی بات کو سمجھا، اپنے فہم کو بیان کر دیا۔ اس میں نہ تکبر ہونا چاہیے، نہ اس پر اصرار ہونا چاہیے، نہ دوسرے کی تضحیق کا ہم کو کوئی حق ہے۔ کسی موقع پر آپ بات کرتے ہیں اور بات کا کوئی لطیف پہلو تعریض کے یا طنز کے انداز میں واضح کرتے ہیں اور اس میں اتنا اچھا اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ جس کو اس کا ہدف بنایا گیا ہے وہ بھی اس سے لطف محسوس کرے، تو یہ چیز گوارا کی جاتی ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عام حالات میں دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے بارے میں حسن ظن قائم رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ اخلاقیات ہم انسانوں کو سکھائی گئی ہے۔ اسی اخلاقیات میں فرق مراتب ہے، یعنی میں جس طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، کیا باپ کی حیثیت سے بیٹے سے بھی ایسے ہی بات کروں گا؟ کیا استاد کی حیثیت سے شاگردوں سے بھی ایسے ہی بات کروں گا؟ بعض اوقات اپنی اولاد کو آپ تنبیہ کرتے ہیں، آپ توجہ دلاتے ہیں، اسی طرح شاگردوں کو بعض اوقات ان کی غلطی پر ڈانٹ بھی دیتے ہیں، زجر بھی کرتے ہیں، توبیخ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس کے لب و لہجے کی ہم نقل کرنے کے لیے کیوں بیٹھ جائیں؟ اس نے جو اخلاقیات ہمیں سکھائی ہے وہ ہمارے لحاظ سے ہے۔ اندازہ کیجئے کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے اس زمین پر انسان کے لیے؟ تکبر۔ اور اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ هو المتکبر۔ اب سب سے بڑے جرم کے معاملے میں ہم اگر اس کا ارتکاب کریں تو مجرم قرار پائیں، اللہ کی وہ شان کا بیان ہے۔ اور اسی اصول پر یہ فرمایا ہے کہ کبر میری رضا ہے، میری چادر ہے، کوئی اس کو اوڑھنے کی جسارت نہ کرے۔ تو باپ اگر لجاجت کے لب و لہجے میں بیٹے سے گفتگو کر رہا ہو تو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان قوموں کو، ان افراد کو انذار کیا ہے جن کا وہ خالق ہے، خبردار کیا ہے، ان کو ان کی حماقتوں اور ان کی بلادت کی طرف توجہ دلائی ہے، جس طرح کہ ہم دنیا میں فرق مراتب کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو توجہ دلا رہا ہوتا ہے تو اس کی اخلاقیات اور ہے، استاد اپنے شاگردوں کو کسی بات پہ تنبیہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اخلاقیات اور ہے۔ تو اس چیز کا لحاظ کر کے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کلام کر رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کبھی یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بابست کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بہرحال انسانوں کے درمیان میں ان کی سطح پر کھڑے ہو کر ہی انہیں دعوت پہنچانی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں تو گویا یوں سمجھیے کہ اس عالم کے بادشاہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی متعین فرد کو سامنے رکھ کر بات کریں، بلکہ مجموعی حیثیت سے ایک قوم کا کیا رویہ ہے، لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ ہم بھی جب اس طریقے سے بات کرتے ہیں جہاں کوئی متعین فرد زیر بحث نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اب مجرمانہ رویے اختیار کر لیے ہیں، لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اب بددیانتی پر جری ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام موقعوں پر جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فی الجملہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی تمام بیانات جو آپ نے
توجہ دلائی ہے وہ سب کے سب اسی نوعیت کے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیں، ایک یہ کہ کسی شخص کو، کسی متعین گروہ کو سامنے رکھ کر بات کرنے کے اور آداب ہیں، اور کوئی چیز فی الجملہ تعمیم کے اسلوب میں بیان کرنے کے بالکل اور آداب ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جن میں ہم اپنی قوم کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ ہماری قوم تو بالکل زوال آشنا ہو گئی، اس کی اخلاقیات بالکل تباہ ہو کے رہ گئی۔ یہی بات ہم جب متعین طور پر کسی فرد کے بارے میں کہیں گے تو یہ اسلوب اختیار نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ کہ بات کون کر رہا ہے، یعنی باپ کر رہا ہے، استاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کا لب و لہجہ یہی ہونا چاہیے۔ یہی لب و لہجہ ہے جس کو انذار کا، تنبؤ کا، تنبیہ کا، تخویف کا لب و لہجہ قرار دیا ہے۔ ہم بندوں کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اسی لب و لہجے میں بات کریں جس میں عاجز بندوں کو بات کرنی چاہیے۔ ہماری اخلاقیات ہمارے عجز سے پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی اخلاقیات اس کے کبر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے نقطہ واضح کیا۔ چند توضیح ضمنی اطلاقی پہلو مزید پوچھتا ہوں میں آپ سے، یہ بیان کیجئے گا قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ہر جگہ پہ استدلال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک آرگومنٹ ریزننگ پہ بات ہو رہی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے بھئی تم مثال کے طور پہ اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، اب اندھا گونگا بہرے بھی اللہ ہی نے دنیا میں بنائے ہیں اور دنیا میں اندھے گونگے بہرے انسان ہی ہوتے ہیں جو پائے جاتے ہیں، استدلال کا اس میں کیا پہلو ہے؟ یہ تو بس ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو کہتا ہوں بھئی تم پاگل ہو، تو اندھے گونگے اور بہرے جو ہیں وہ تو عام مخلوق میں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایک طرح کی ڈسکرمنیشن ان کے بارے میں بھی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے جو کام کفار کر رہے ہیں وہ اندھے گونگے بہرے ہی کرتے ہیں۔ یہ اندھے گونگے اور بہرے یہ تمثیل ہے، یعنی ایک آدمی اگر اندھا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکے گا، بہرا ہے تو سن نہیں سکے گا، گونگا ہے تو کسی حق کی شہادت دینے کا موقع ہو تو وہ بھی نہیں دے سکے گا۔ تو اس میں وہ فرد زیر بحث نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، بلکہ اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو تمثیل کا موضوع بنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا حال بھی وہی ہو گیا ہے جس طرح کہ ایک اندھا اپنی راہ بھی نہیں دیکھ سکتا، تم بھی راہ ہدایت سے اپنے آپ کو ایسے ہی محروم کر بیٹھے ہو۔ تو یہ تو ادب کی تمثیلات ہیں، ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کو اندھا بہرا ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو ایسے موقعوں پر تمثیل کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی کی نہ تحقیر مقصود ہوتی ہے اور نہ یہ چیز مقصود ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا ہے یا بہرا پیدا کیا ہے وہ گویا جس چیز سے محروم ہے اس کو طنز کا موضوع بنایا جا رہا ہے۔ نقطہ واضح ہوا غم صاحب۔ اچھا غم صاحب، آپ نے فرمایا یہ جو فرق مراتب ہے اس کے لحاظ سے جو اسلوب ہے مخاطبین سے گفتگو کرنے کا اس میں بھی آپ کو ایک فرق تفاوت نظر آتا ہے، باپ بیٹے سے کیسے بات کرے، استاد شاگرد سے، لیکن وہاں بھی ہم ہر جگہ دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ آپ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، زجر توبیخ بھی چلیں ہو گیا، لیکن جو اخلاقیات ہے مسلمہ چیزیں ان سے بات آگے نہیں پھرنی چاہیے، وہاں پر بھی ہم اس کی لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، دین توجہ دلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یا دوسری جگہ فرمایا مثلہم کیحملوا اسفارا، گدھے سے تشبیہ دے دی، ایک جگہ پہ کہہ دیا مثلا بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو یہاں استدلال کا کیا پہلو ہے؟ بہت غیر معمولی استدلال ہے، ہر جگہ استدلال ہی کا طریقہ ہے۔ یعنی جس وقت ہم اپنی اولاد کو توجہ دلا رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر اگر باپ مثال کے طور پر بیٹے سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کارنامہ کیا، تم نے جا کر یہ سودا کر لیا، تم نے لاکھوں روپے ضائع کر دیے، کہ اندھے تھے؟ تو اس موقع کے اوپر یہ اندھے اس طرح نہیں کہا گیا جس طریقے سے کبھی گالی دینے کے لیے کسی کو اندھا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ان مقامات کو اس بے ذوقی سے نہیں اٹھانا چاہیے، ان جگہوں پر جائیے جہاں یہ زیر بحث ہے۔ یہود کو جو اللہ کی منتخب امت ہے، جن کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی، ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں کتاب دی تھی، یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے علمبردار بن کر رہو، لیکن تم نے تو وہ حال کر لیا کہ جیسے ایک گدھے پر کتابیں لاد دیں، وہ اٹھائے پھرتا ہے لیکن نہ اس کو پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ خوبصورت تمثیلات ہیں جن میں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ سب ہم اپنے ہاں ادب میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص جو اچھا ادیب ہے اس کی کوئی چیز اٹھا لیں اور پڑھیں اس میں یہ ساری تمثیلات اسی طرح بیان ہوں گی۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ذوق ہے لوگوں کا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر ان میں یہ سوالات پیدا کر دیتے ہیں۔ توازی غم سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک بات فرمائی کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ جب گفتگو کر رہے ہیں باقی لوگوں سے تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، خالق کے یہاں یہ نظر آتی ہے۔
بعض موجودہ زمانے کے لوگ جو بڑی ایگریسو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بڑی سخت تند و تیز نوکیلے جملے ہوتے ہیں اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کاٹدار قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی استدلال کہتے ہیں کہ آثار و روایت میں تو خود رسول اللہ کا اسوہ بھی آیا ہے کہ آپ ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے کسی لشکر کا سربراہ اپنی جو ہے وہ فوج اور اپنے ایک سپہ سالار جیسے ایک تند و توخ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو خود رسالت مآب کی بھی نسبت سے بعض لوگ یہ استدلال پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریسو ڈیبیٹ ہے، یہ جو سخت قسم کی گفتگو ہے، آگے بڑھ کے جارحانہ انداز ہے، اس کی بھی دلیل ہمیں پیغمبر سے ملتی ہے۔ اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی جو حدیث میں بات بیان ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خبردار کر رہے ہوتے تھے تو ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو اس کے دشمن سے خبردار کیا جاتا ہے۔ اس میں اس لب و لہجے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اس میں تو یہ بتایا گیا کہ دردمندی، جوش، جذبہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ وہ قیامت ہے جو آنے والی ہے، میں اس کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہاں ڈیبیٹ زیر بحث کب ہے؟ وہاں مباحثہ ہو کب رہا ہے؟ وہ تو انذار کا اسلوب ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے جس کو کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بالکل بےمانی اور لغو باتیں۔ پیغام صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک غزوے میں جس وقت کافی بڑی تعداد میں کچھ صحابہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک صبح جو ہے وہ نماز میں باقاعدہ بد دعائیں کی ان کے لیے جن لوگوں نے وہ کیا تھا، اس کو پھر کہاں معمول کریں گے؟ بد دعا کرنا کوئی بری بات ہے؟ بد دعا کا موقع ہوتا ہے، کرنی چاہیے اس وقت۔ اگر کوئی آدمی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی بے گناہ کو مار دیتا ہے، تو کیا اللہ کے سامنے دعا نہیں کی جائے گی اس کے بارے میں؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ان باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں؟ میرے اوپر اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو میرے سامنے یہ راستہ ہے، میں یا تو اس کا بدلہ لوں گا، اگر میں کمزور ہوں تو اپنے ربی سے درخواست کروں گا، تو اپنے رب سے کیا درخواست کروں گا؟ یہی کروں گا نا کہ اس ظالم کا ہاتھ تو اب پکڑ۔ تو یہی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے بارے میں کی ہیں جنہوں نے باقاعدہ صحابہ کی ایک جماعت کو پہلے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لیا کہ ہماری تعلیم دینے کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے، اور جس طرح کا معاملہ کیا اس کے بعد کیوں تو بد دعا نہ کی جائے ان کے بارے میں؟ ہم سب اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ظالم ہے، اس کے بارے میں بد دعا کی ہے، تو ہم لوگ اپنی تقریروں میں ان مولویوں کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں، ان مسالک کے رہبروں کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے جو ہماری نظر میں گمراہ ہیں، خدا کے دین کو مسخ کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہم تو پیغمبر کے اسوے کے مطابق ان کے بارے میں بد دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو زمین کے کیا استدلال ہے؟ نہیں، بات کوئی ہے، اس سے ایک دوسری چیز کی تمثیل پیدا کر دی۔ گمراہ ہیں، گمراہوں کے خلاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ بھائی ایک گروہ ہے جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، جس نے انسانوں کی جان لے لی ہے، جس نے دھوکے سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اگر کوئی مظلوم آدمی اپنے ظلم پر فریاد کر رہا ہے اور ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو گالی دے رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے یہ ایک ہی کام ہے، تو اس لیے ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے اسی ایگریسو ڈیبیٹ کے پس منظر میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، مباہلے کی دعوت دی، تو ہمارے یہاں خود آپس میں فتح مباہلہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن سے کانفرنسیں ہوتی ہیں اور دعوت دی جاتی ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ آپس میں مباہلہ کیا جائے یا اس کی بھی اجازت نہیں؟ اس کا کیسے کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم کسی بھی حق کے بارے میں اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں جہاں پیغمبر کھڑا ہوتا ہے؟ یہ پیغمبروں کا کام ہے، وہ اللہ کی طرف سے حجت بن کے آتے ہیں، ان کے پاس آخری حق ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیلنج دیں یا اس طرح کی کوئی بات کریں۔ ہم تو عاجز بندے ہیں، اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بڑی غلطی کھا گئے ہوں، ہمیں اپنی بات استدلال کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ یہ مباہلے اور ان مباہلوں کے لیے طرح طرح کی گفتگویں، یہ ہمارا کام نہیں۔ آخری سوال ہم سب اس موضوع سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ یہ استدلال کی باریکیاں اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں پیچ و تاب، اور آپ اس کو بتائیں جی اس میں اصل ماخذ میں یہ چیزیں ہیں، ان کو نہیں سمجھتا، اس کو تو آپ نے کسی گمراہی پر متنبع کرنا ہے تو ایک طرح سے ہتھوڑا مارنا پڑے گا تب وہ سمجھے گا۔ تو یہ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، علماء ہیں، وہ چلے آپس میں استدلال کرتے ہیں، لیکن جب آپ عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ نے تو ان کو صرف دو چار کی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں بتانا ہے، اور اگر کوئی بڑی بدعت، بڑی گمراہی، بڑی غلطی ہے تو اس پہ تو ہتھوڑا مار کے بتانا ہے، ورنہ تو وہ جاگیں گے نہیں۔ ہتھوڑا آدمی کے سر پر نہیں مارنا چاہیے نا، اس بدعت کے سر پہ مارنا چاہیے۔ تو آپ اس نظریے پہ تنقید کریں جو بھی کرنی ہے آپ کو، اور جس لفظ لہجے میں بھی کرنی ہے، اس میں دشنام ممکن نہیں ہوتا نا، اس کے لیے تو کوئی آدمی چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ بدعت اتنی بڑی گمراہی ہے،
بدعت کو اللہ کے پیغمبر نے گمراہی قرار دیا ہے، بدعت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اختیار کرو گے تو یہ سیدھی جہنم میں لے جائے گی، شرک کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اسی طرح کفر کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ضرور بیان کریں، اس سے کون روکتا ہے، لیکن بات پر بات کریں نا، افراد کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہاں سے استدلال سے جب بات کی جاتی ہے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہ ایگریسو ڈیبیٹ اور تھوڑا مار کے. دونوں میں سے ایک کام کر لیں، یا اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جائیں یا لطف لے لیں، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے. واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب گفتگو کو.